بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹرائکا کے ساتھ میں ہوں میاں حبیب اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں فاروق منگئی صاحب۔ سب سے پہلے تو لمبی رخصت پر معذرت، بہت سارے معاملات ہیں جنہیں ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن آج کی صورتحال جو ہے اس پر دل بہت افسردہ ہے، بلکہ پورا ملک جو ہے وہ اس پر بہت غمگین ہے کہ پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے جو لوگ ڈوب رہے ہیں، جو زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، جو املاک کو نقصان پہنچ رہا ہے، پورا پاکستان جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے متاثر ہوا ہے۔ اور رہی صحیح کسر جو ہے وہ بجلی کے بلوں اور مہنگائی نے نکال دی ہے۔ پورا پاکستان ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی عذاب سے گزر رہا ہے، بلکہ وہ ایک بہت معروف فکرہ جو آج کل سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ قیامت گزر گئی ہے اور ہم اس کے بعد کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ اسی پر ہم آج گفتگو کریں گے۔ جی فاروق منگئی صاحب، خاص کر کے بجلی کے بلوں کے حوالے سے تو بہت ہی، چونکہ یہ باقی تو معاملات کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں تھے، اور موسموں کی سختیاں اور کچھ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ اور ہماری پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت سارے معاملات ڈسکس کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بجلی والا معاملہ جو ہے یہ تو خاص کر کے ہمارے پلاننگ کا حصہ تھا نا، انسان کے اپنے بس میں حکومت کے کرنے کا معاملہ تھا۔ اس میں اتنا زیادہ اضافہ یکدم، اور یقین کریں کہ میرے پاس صبح ایک بندہ آیا گھر میں، اس نے کہا جی آپ چونکہ میڈیا میں ہیں تو خدارہ ہماری آواز بلند کریں، کیا ہم اس حکومت کو زندہ رکھنے کے لیے کما رہے ہیں؟ اس نے اپنا بل مجھے دکھایا، وہ کہتا ہے کہ میں 10,000 روپے کے ایک چھوٹے سے کمرے کے مکان میں کرائے پہ رہتا ہوں اور مجھے 18,000 روپے بل آ گیا ہے، تو میں کہاں جاؤں، میں کیا کروں؟ اور میں تو اپنے بچے بھی نہیں پال سکتا، میں تو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے اور ان کے عللوں تللوں کو زندہ رکھنے کے لیے، بحال رکھنے کے لیے میں کما رہا ہوں۔ تو یہ بجلی کے بلوں میں اضافہ کہ کیا وجہ کیا بنی؟ کیا عوام سے کوئی بدلہ لیا جا رہا ہے؟ میاں صاحب آتے ہیں، پہلی بات تو آپ جی سنی، ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف جو ہے مہنگائی کا عذاب ہے، ہم پسی ہوئے ہیں عوام اس میں۔ ایسے ہی پہلے لوگ ان کو ڈاکو کہتے تھے، اب جس کے گھر میں میٹر ہے وہ اس کو ڈاکو کہہ رہے ہیں۔ یہ مستند ڈاکو ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو لکھ کر کے دیا کہ ڈاکہ ایسا ڈالا جاتا ہے کہ آپ کا 4,000 کا بل ہے لیکن آپ نے 18,000 دینا ہے، اس لیے آج کے بعد یہ مستند ڈاکو ہے، لکھ کر کے دیا ہے نا انہوں نے۔ اب انہوں نے کمیٹی بنائی ہے کہ جی کمیٹی طے کرے گی کیا ہوگا۔ شہباز شریف صاحب یہ بتائے وزیر اعظم صاحب کہ ان سے پوچھ کے یہ کیا گیا ہے یا پوچھے بغیر؟ اگر پوچھے بغیر کیا گیا تو آپ ایکشن لیں، پوچھ کے کیا گیا تو کمیٹی نے کیا کرنا ہے؟ 300 یونٹ 200 یونٹ، مجھے بتاؤ 200 یونٹ انہوں نے کہہ دیا ہے جی، اس پہ اطلاع 200 کس کی یونٹ ہو سکتے اس گرمی میں؟ اور اگر 201 ہوگا تو بیچارہ پس گیا ہے۔ کوئی رینج ہوتا ہے 200 سے 250 کو کر لے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ 300 یونٹ تو عام ہے، یہ تو ڈھاکہ ڈالا ہے اوپن۔ اور اچھا کر لے پریس کانفرنس کر لے اس کو، جناب ابھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں جب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، جب ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے تو صبح لوگوں نے بل وہاں جب ڈاؤن لوڈ کر دی وہی پرانے بل ہیں۔ ایک تو انہوں نے ڈھاکہ مارا، دوسرا یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے واقعی یہ لوگوں کو بکواس کر رہے ہیں، لوگوں کو اتنا ذلیل کیا۔ لوگ باپڈا کے دفتروں میں جا کے بجلی کے بل ٹھیک کروانے کے لائنوں میں لگ رہے ہیں، کوئی کسی طرح ذلیل ہو رہا ہے کوئی، اور وہ کر ہی نہیں رہے۔ اچھا اوپر سے دیکھیں کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنی پارٹی کے ان کے لوگ پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں جی کہ یہ بجلی کے بل یہ اس طرح نہ ہوتا ہم عوام میں کیسے جائیں گے۔ یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ ایک طرف آپ خود یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہم عوام عوام کے پاس جانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے، کس آنکھ سے جائیں گی؟ نہیں کیا کچھ نہیں کیا عوام میں جانے کے لیے تو کچھ بھی نہیں، تمام راستے بند ہیں، منہ چھپا رہے ہیں عوام میں۔ ذرا جا کے دیکھیں، ابھی تو یہ صورتحال تھوڑی نا ڈائیورٹ ہو گئی ہے سیلاب کی وجہ سے۔ لوگوں کو یہ کہیں کہ ہم نہیں جا سکتے جی کیچڑ ہے جی، اس لیے آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ نہیں، یہ ویسے رونے کا مقام ہے لیکن اس پہ ہنسی آتی ہے کہ جی کیچڑ ہے ہم نہیں جا سکتے۔ دیکھیں اس پہ بھی بہت بڑا بلنڈر ہوا ہے جی، یہ انہوں نے بہت دیر کر دی ہے امدادی آپریشن شروع کرنے میں، اور اس وقت تک پورا پاکستان جو ہے نا وہ تباہ ہو چکا جب ان کو ہوش آیا، اور اب جا کے کہیں امدادی کیمپ لگائے جا رہے ہیں اور لوگوں سے بھیک مانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ابھی بھی یہ ان کے پاس وقت ہے۔ میری بھی گزارش ہے کہ یہ ساری پی ڈی ایم کو چاہیے کہ یہ باجماعت ہو کر عمران خان کے پاس جائیں، ہاتھ جوڑ کر اس سے ریکویسٹ کریں کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پرانے سیاسی معاملات کو چھوڑیں، یہ قوم ڈوب رہی ہے، ہماری مدد کریں۔
اور یقین کریں کہ لوگ ان حکومت پر اعتماد نہیں کرتے، ان کو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ عمران خان پہ آج بھی لوگوں کو اعتماد ہے، اور وہ بیرون پاکستان سے اوورسیز سے بھی پیسے اکٹھے کر سکتا ہے، اندرون ملک سے بھی پیسے اکٹھے کر سکتا ہے۔ عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ سیاست کو ایک فریز کر دے وقتی طور پر، اور ساری توجہ امدادی کاموں کی بحالی پر صرف کرے، اور لوگوں سے جس طرح اس نے شوکت خانہ ہسپتال کے لیے چندہ اکٹھا کیا تھا نا، اب لوگوں کی بحالی کے لیے، لوگوں کے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے فوری طور پر انہیں خوراک کی ضرورت ہے، انہیں گرم کپڑوں کی ضرورت ہے، انہیں خیموں کی ضرورت ہے، محفوظ مقام تک پہنچانے کی ضرورت ہے، بہت بڑی رقم درکار ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی کا فائدہ اٹھائیں اور اس کو کہیں کہ لوگوں سے چندہ لے کے جو ہے لوگوں کی امداد کی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو پتہ ہے میں جو بات کرتا ہوں ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے کرتا ہوں۔ صحیح۔ ہم نے جب آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھتے ہیں اس میں سیلاب ہی سیلاب ہے۔ 1977 میں انہوں نے جو ہے نا فیڈرل فلڈ کمیشن قائم کیا تھا، اندازہ لگائیں 1977 میں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم جو کچھ ہے، میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دوں، ہمارے پاس دیکھیں نا ہر عشرے میں کوئی نہ کوئی 2-3 سیلاب آئے ہیں۔ یہ ہمارے پاس یہ جو 2010 کا سیلاب آیا تھا اس کو سپر فلڈ کہتے ہیں۔ اب 2010 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ کنٹینیوسلی جاری ہے، زیادہ کم آتا رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس ایسے ہی ہے، روکا نہیں ہے جو سیلاب، لیکن 2010 کا سپر فلڈ ہے۔ اس وقت یہ جو صورتحال ہے ہم اس سے کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں اس کی۔ اب دیکھیں اس نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ نہیں میں بتاتا ہوں نا، اب اس کے ساتھ جو ہم اس کی کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہیں تو گزشتہ 30 سالوں میں سیلابوں کا جو اوسط ریکارڈ ہے نا، اس میں جو ہے نا 400% جو ہے نا وہ بالکل اضافہ ہوا ہے ایک قسم کا، اگر آپ دیکھیں 400% زیادہ نقصانات۔ اس وقت 2010 میں جو تھا وہ میرے خیال میں کوئی 2000 افراد جو تھے نا ان کی اموات ریکارڈ ہے پہ ہیں، اور تقریباً میرے خیال میں 20 ملین لوگ جو ہے نا وہ افیکٹ ہوئی تھی۔ اس وقت ابھی تک 1000 لوگوں کی اموات ہوئی ہے اور 30 ملین۔ اچھا، یہ ابھی پتہ نہیں ہے 1000 لوگوں کا، یہ اندازہ ہے جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں یا جن کی اطلاع مل چکی ہے، بے شمار اچھا اس کی نسبت ابھی تک 30 ملین جو ہے نا وہ افیکٹ ہو چکے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنا ہم جب ریشو دیکھتے ہیں اس میں بچوں عورتوں کی تعداد اموات میں جو ہے نا زیادہ ہوتی ہے شرح اموات سیلاب میں، کیونکہ وہ گھروں میں ہوتے ہیں، اچانک اس کو گر لیتے ہیں، بچہ ہاتھ میں ہوتا ہے اس طرح۔ 2010 میں جو ریکمنڈیشن پیش کی گئی تھی ان میں کئی چیزیں تھی جس پہ ابھی تک عمل ہی نہیں ہوا ہے، اور 2010 کے بارے میں جو کرٹیسزم آئی تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناب ملک میں سیلاب ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں۔ ابھی بھی وہی صورتحال ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کام بالکل نہیں ہو رہے۔ لوگ تو اس کو حکومت نہیں سمجھتے، لیکن اگر یہ اپنے آپ کو حکومت سمجھتے ہیں تو حکومت والا کام کریں۔ کیا حکومت والا کام کرے؟ مطلب کوارڈینیشن کریٹ کرے صوبوں کے ساتھ، لڑائیاں ختم کرے نا۔ سیاست ہی ساری ان کی تو زندگی لڑائیوں پر ہے، اور آپ کیا کہتے ہیں وہ اپنی سیاست دفن کر لیں؟ نہیں، سیاست دفن کرنے کا مطلب پھر لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر سیاست دفن نہیں کر سکتے۔ دیکھیں نا اس وقت ریکمنڈیشن میں آپ کو بتا دوں، صدر سواد کے حوالے سے انکروچمنٹ کے بارے میں بات ہوئی تھی، انکروچمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی عمل نہیں ہوا۔ بلوچستان کے بارے میں واضح لکھا گیا تھا کہ آپ جناب جو سیلابی ریلے کے راستے میں جو علاقے ہیں وہاں پہ فلڈ وارننگ سسٹم لگائیں، اور اسکولوں کو ایسی جگہ پہ لے جائیں جہاں پہ سیلاب سے متاثر نہ ہو تاکہ لوگ اسکولوں میں پناہ لیں، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ سندھ کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا تھا، جتنی بھی نشیبے علاقے ہیں اس کے لیے ڈرینیج کا سسٹم کچھ بھی نہیں ہوا۔ سارے اضلاع جو ہے نا سندھ کا آپ کا تو بیڑا غرق ہو گیا، پورے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، کہاں باقی بچا ہے؟ آپ جی بی سے لے کر آپ آزاد کشمیر چلے جائیں، آپ خیبر پختونخوا چلے جائیں، آپ بلوچستان چلے جائیں، آپ جنوبی پنجاب سارا تباہ ہو گیا، سندھ سارا تباہ ہو گیا، کراچی جیسا شہر جو ہے وہ ڈوب گیا، بارشیں نہیں سنبھالی گئیں۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے اس میں، مانسون کے ہمارے یہاں پہ اس ملک میں 3 سائیکل ہوتے ہیں، 1 2 3۔ یہ آپ کو میں بتاؤں یہ 8واں سائیکل چل رہا ہے، اور اس کے بعد ستمبر میں اللہ نہ کرے ایک اور ایکسپیکٹڈ ہے، 1 یا 2۔ تو یہ تو آپ آگے کے لیے سوچیں۔ صحیح بات ہے۔ اصل میں خان صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا مرے کو مارے شاہ مدار، وہ والا معاملہ ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے۔ ایک تو ویسے ہم معیشت کے ہاتھوں تباہ ہوئے ہوتے، ہم آزادی لڑائیوں سیاسی لڑائیوں کی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہوا تھا، معیشت تو ویسے ہی کہیں کی نہیں رہ گئی تھی، اوپر سے یہ اس سیلاب نے تو بالکل ہی بیڑا غرق کر دیا، اس نے تو پاکستان کی معیشت کی لٹیا ہی ڈبو دی ہے۔ اور ایک اندازہ ہے کہ 10 سے 15 ارب ڈالر، ہم 1-2 ارب ڈالر کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، 10 سے 15 ارب ڈالر جو ہے وہ نقصان کا تخمینہ ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ پھر اس پہ روشنی ڈالیں۔
देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है इमरजेंसी सूरत हाल है, ऐसे ही इमरजेंसी में इमरजेंसी से भी कोई जी। सुपर इमरजेंसी की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल। है इस वक्त क्योंकि मजीद कुछ अल्लाह न करे और तबाही आने वाली है, तो इसके लिए बेहतर है एक तो है कि कोऑर्डिनेशन सूबों के साथ करें, मरकज तमाम सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन करें। हमने तो मतलब इस्लाम के रहमो करम पे छोड़ दिया ना सबको। बात यह है कि इस वक्त चाहिए कि हम एक जितनी इदारे हैं उनको एतमाद में लें, जैसे आपने फरमाया, और दूसरी चीज़ यह है कि उनको फैसिलिटेट करें। हुकूमत ने करना तो कुछ ही नहीं है, उसको फैसिलिटेट करे ताकि वो लोग वहाँ तक पहुँच सके, उनको वो वसाइल दे दें। अच्छा खान साहब, एक मैं आपको बात बताऊं जी, पाकिस्तानी लोग जो है बड़े सखी दिल हैं, बिल्कुल, इसमें कोई शक और शुबे वाली बात नहीं है। ये सारा कुछ लुटा देने के लिए भी तैयार होते हैं। जी, जी। हमारी एक छोटी सी तंजीम है, मियाँ सईद उसके सरबराह हैं, जी, जी, जी। उन्होंने चंद दिनों में 2-2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा करके चीज़ें भी सारी पैक कर ली हैं, वो कल भिजवा रहे हैं। लेकिन लोगों को ना तो इस बार उस तरीके से हुकूमत ने शऊर दिया लोगों को, ना इस बारे में कोई कैंपिंग की, ना लोगों को जो है मोटिवेट किया कि आप लोगों की इमदाद के लिए बाहर निकले। अब लोगों ने तबाही देख के खुद निकल रहे हैं। और दूसरा ये कि इस हुकूमत पर लोगों को और ना पाकिस्तान के उन चंद एक अदारों के अलावा किसी पर इतमाद नहीं है, क्योंकि ये सैलाब के नाम पर भी और इस किस्म के आफतें जो होती हैं उसके नाम पर भी पैसे इकट्ठे करके खा जाते हैं। खाए हैं जी सर, आप 2010 में देखे इन्होंने पैसे ऐसे। और उसके अलावा ये है कि जो हम कहते हैं ना कि हमारा एक इंतज़ामी ढांचा है वो इतना बोसीदा हो गया कि लोगों को उस पर भी इतमाद नहीं। जो हुकूमत जो पैसे देती है उनकी लॉटरियाँ निकलाती हैं डिप्टी कमिश्नरों की और कमिश्नरों की और नीचे पटवारियों तक के जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो तक आवाम को नहीं पहुँचते, वो खा जाते हैं। अब आप किस पे आप कहाँ जाए? हमेशा देखिए फ्लड में हमने शुरू से देखा, हमारी तारीख उठा के देखी, इसमें मिलिट्री ने किरदार बहुत अदा किया, फौज, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी वो मतलब है कि फील्ड एरिया में है मिलिट्री फौज, खसूसन जवानों ने बड़ा किरदार का, फौज ने बतौर एक इदारा। इंडी में से पहले भी ये इदारा तो बाद में बनाया। एक चीज़ ये है, और 2010 में भी ऐसा हुआ था कि लोग ट्रक लेके जा रहे थे, रास्ते में लोग छीनते थे, उस वक्त भी फौजियों को बताते थे और फौजी बाकायदा तौर पे उनको रास्ता दिखाते थे, लेके जाते थे, प्रोटेक्शन देते थे ताकि वो जो असल मुतासिरीन है उस तक इमदाद पहुँचे। अभी भी चाहिए, हुकूमत को चाहिए किस किस्म का इंतजाम का, और फौज को भी चाहिए कि इस तरह करें और उनको फैसिलिटेट करें। इन पर भरोसा नहीं है लोगों को, फौज फैसिलिटेट भी कर सकती है और जगह भी बता सकती है कि ये सही जगह यहाँ पे इमदाद ले आए। हम जो है ना बातें बड़ी करते हैं, अमल हमारा जो है ना वो ना होने के बराबर होता है। हमारी सियासी जमातें बड़ी बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन असल में आज की सियासत का जो तकाजा है ना वो ये है कि आप कंपटीशन करें। सारी सियासी जमातों को चाहिए कि वो खिदमत कितनी कौन करता है, सैलाब ज़दा लोगों की अमदाद के लिए किस जमात के कितने वर्कर जो है मैदान अमल में, इसमें कंपटीशन करवाएं। इसमें पता चले अच्छा कौन सी सियासी जमात जो है वो अवाम का कितना दर्द रखती है, पता चल जाएगा इनको। और मैं बार बार फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान को चाहिए, सर इनका कोई विंग है खिदमत इंसानियत का किसी पॉलिटिकल पार्टी सिवाय इमरान खान, उसने चैरिटी का काम भी नहीं है इनके पास, तो बुनियादी ये तो इमरान ने कुछ काम जो किया है, इमरान ने किया। यही तो मैं कह रहा हूँ कि इमरान अभी भी कर सकता है, उसको चाहिए। आज मुझे खुशी हुई है कि उसने अपना जलसा पेशावर वाला जो है वो पोस्टपोन कर दिया, लेकिन खुदारा मेरी इमरान खान से अपील है कि वो सियासत को फ्रीज कर दें फिलहाल, और वो सारी तवज्जो जो है ना बहाली के कामों पर दें, छोड़ दें। ये सियासत होती रहेगी, ये मुल्क कहीं नहीं जा रहा, इनके बस की बात नहीं है। जो इसके मुखालफीन है उसको चाहिए कि वो अपने सारे वर्कर्स को मुतहर्रिक करे और अवाम में जाके पहले चंदा इकट्ठा करें और फिर लोगों को जो है बहाली के लिए चीज़ें फराहम करें। सियासत जो है वो बाद में होती रहेगी, और बाकी सियासी जमातों में चाहिए कि वो देखा देखी चले कम अज़ कम, और कुछ नहीं तो दिखावे के तौर पर चले जाएं। हेलीकॉप्टरों से इमदाद नहीं होनी खान साहब, लोगों की बहाली नहीं होनी। जितने मर्जी वज़ीर आज़म दौरे कर ले, जितने मर्जी हवा में चक्कर लगा ले, जब तक आप ज़मीन पर उतर के लोगों तक नहीं पहुँचेंगे उस वक्त तक मामलात बेहतर नहीं होने। खदारा ये मुल्क डूब रहा है, पानी में भी डूब रहा है और वैसे भी डूब रहा है। इसके बारे में सोचें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।